بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حافظ قرآن لڑکی پر واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کی وجہ سے عذاب آ گیا۔ میت کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑا۔ آخر اتنی معمولی سی بات پر اللہ کا اتنا دردناک عذاب کیوں آیا؟ جب لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ دوستو، یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ضرور سنیے گا، کیونکہ اکثر بہت سے لوگ اس طرح کی غلطیاں ضرور کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ساہیوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت بہت ہی مشکل حالات میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا شوہر ایک معمولی سا مزدور تھا جو محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی چھوٹی سی بیٹی اقصیٰ کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہیں پر اسے دل کا دورہ پڑا اور پھر وہ انتقال کر گیا۔ اب اقصیٰ چھوٹی سی معصوم بچی اور اس کی ماں کا گزر بسر بہت مشکل ہو گیا تھا۔ محنت مزدوری کرتے شوہر کو کھونے کے بعد اب وہ بیچاری اور اس کی چھوٹی سی بیٹی اقصیٰ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ان کے گھر کے حالات کافی مشکل ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن اس نے یہی سوچ لیا کہ کیوں نہ وہ لوگوں کے گھروں کا کام کرے تاکہ وہاں سے کھانا لے آئے جو وہ ماں بیٹی کھا سکے، اور اس کھانے کے ساتھ ساتھ جو اسے پیسے ملا کریں گے وہ گھر کا خرچ اٹھا لے گی اور کپڑے جوتا بھی اسے وہیں سے مل جایا کرے گا۔ اپنے اس فیصلے کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس نے اقصیٰ کو ایک مدرسے میں داخل کر دیا اور خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو دنیا کی تعلیم تو نہ دلائی، لیکن دین کی تعلیم کے لیے اس نے اسے قرآن پاک حفظ کروانے کے لیے مدرسہ بھیجنا شروع کر دیا۔ اب روزانہ اقصیٰ ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مدرسہ چلی جایا کرتی تھی اور اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ یوں ہی ان کی دو ماں بیٹی کی گزر بسر بہت اچھے سے ہونے لگی اور پھر وہ دونوں ماں بیٹی بہت خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ پھر اس طرح وقت گزرتا رہا، کافی سال گزر گئے۔ اب اقصیٰ کی عمر 14 سال ہو چکی تھی۔ اب وہ حافظ قرآن بن گئی تھی تو اس کی ماں نے اسے گھر بٹھا دیا کہ تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ اب تم میری معصوم بچی ہو اور تم دنیا کی نظروں کو نہیں جانتی ہو۔ اسی وجہ سے اس کی ماں نے اسے گھر بٹھا دیا اور بدستور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی۔ کام کرتے رہنے کی وجہ سے اس کی تھوڑی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ جب 2-3 سال کا عرصہ مزید گزرا تو ایک دن کام کرتے ہوئے واپس آتے ہوئے اقصیٰ کی ماں کو ایک پتھر کے ساتھ اتنا شدید جھٹکا لگا کہ وہ وہی زمین پر نیچے گر گئی اور اس کی کمر میں چوٹ لگ گئی۔ اب چلنا تو دور، اب اقصیٰ کی ماں چارپائی پر ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کا بتا دیا۔ جب بیڈ ریسٹ کے لیے اقصیٰ کی ماں چارپائی پر لیٹ گئی، اب اقصیٰ کی ماں اور اقصیٰ کے لیے کھانے کے لالے پڑنے لگے، کیونکہ جو کچھ وہ محنت مزدوری کر کے کماتی تھی دونوں ماں بیٹی کھا پی لیتی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی فرد نہیں تھا کہ جس کی آمدن سے وہ کچھ جمع کر پاتی اور اس مشکل وقت میں وہ زندگی گزار سکتی۔ تو ایک دن اقصیٰ اپنی ماں سے کہنے لگی، کیوں نہ امی جان اب آپ کی جگہ میں کام پر جایا کروں، کیونکہ ہم نے کھانا پینا تو ہے۔ تو اقصیٰ کی ماں نے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں بیٹی، تم دنیا کی نظروں کو نہیں جانتی۔ لیکن جب اقصیٰ نے بار بار اصرار کیا کہ ہم کھائیں پیئیں کہاں سے، اور اس نے جب دیکھا کہ وہ چارپائی سے ہل بھی نہیں سکتی، تو اس نے اقصیٰ کو بہت مجبوری کی حالت میں اجازت دے دی۔ جب اقصیٰ نے 1-2 گھروں کا کام کرنا شروع کیا اور انہیں واپس پیسے بھی ملنے لگے اور کھانے پینے کے لیے روٹی بھی ملنے لگی تو انہیں کچھ سکون کا سانس لینا پڑا۔ اور پھر اقصیٰ کی ماں نے اقصیٰ کو سمجھا دیا کہ تم نے زیادہ گھروں کا کام نہیں کرنا، کیونکہ تم ساری زندگی ایک گھر میں رہی ہو جہاں زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، نہ ہی زیادہ افراد تھے کہ تمہیں زیادہ کام کرنا پڑتا۔ تو اقصیٰ نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ امی جان آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں 1-2 گھنٹے ایک گھر میں کام کرتی ہوں، 2 گھنٹے اگلے گھر میں کام کرتی ہوں، تو اس طرح ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اقصیٰ نے زیادہ گھروں کا کام لینا شروع کر دیا اور جس کی وجہ سے اس کی آمدن میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ تو ایک دن اس کی ماں حیران ہوئی جب مہینے کے آخر میں اقصیٰ نے تنخواہ لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھی کہ پیسے اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ تو اقصیٰ نے بتایا کہ میں گھر کے کام کے علاوہ اوپر کا چھوٹا موٹا کام بھی کر دیتی ہوں، جس کی وجہ سے مالکن خوش ہو کر مجھے مزید پیسے 300-400 ایکسٹرا دے دیا کرتی ہے۔ تو اس پر اقصیٰ کی ماں مطمئن ہو گئی اور پھر وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کے ساتھ ساتھ کپڑے دھونے کا کام بھی کرنے لگی تھی، اور کپڑے دھونے کا کام وہ بہت خوشی کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ اور جب بھی اسے کپڑے دھونے ہوتے، جس دن وہ صبح جاتی فوراً مالکن سے کہتی میں واشنگ مشین لگا لوں، تو وہ بھی بخوشی اجازت دے دی اور وہ من لگا کر کپڑے دھویا کرتی تھی، جس کی وجہ سے کپڑے بہت صاف ستھرے، اجلے اور چمکدار ہوتے اور مالکن بہت خوش ہوتی اور اس سے کہتی بے شک تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے، واپس کام کرنے بھی لگ جائے، لیکن تم ہمارے کپڑے لازمی دھوتی رہنا، کیونکہ تم اپنی ماں سے بھی زیادہ اچھے، اجلے اور چمکدار، صاف
ستھرے کپڑے دھوتی ہو، لیکن اقصیٰ کو باقی کام کی نسبت کپڑے دھونے میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے مسلسل کپڑے دھونے کا کام جاری رکھا، اور پھر اس نے زیادہ گھر میں کام کرنے کی وجہ سے پیسے بھی زیادہ کما لیے، اور پھر اقصیٰ کی ماں نے اقصیٰ کا رشتہ اپنے یتیم بھانجے کے ساتھ کر دیا، جس کا نہ ماں تھی نہ باپ، اور وہ انہی کی گلی کے نکر پر رہتا تھا۔ اس کا رشتہ اس کے ساتھ اس نے پکا کر دیا اور ان کی منگنی کر دی، اور پھر جو زیادہ آمدن آتی تھی انہی پیسوں سے اقصیٰ نے اپنے جہیز کا سامان خریدنا شروع کر دیا، اور بہت ہی کم عرصہ میں اس نے اپنے جہیز کا سامان مکمل کر لیا تھا۔ اب اقصیٰ نے اپنے منگیتر کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی شادی کے بعد اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھے گی، تو اس کا منگیتر جو کہ اس کا کزن بھی تھا تو اسے کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ اس کی خود کی ماں تو فوت ہو چکی تھی، اس لیے اسے اس طرح کی شرط پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ لیکن اقصیٰ کی ماں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے گھر میں رہوں، لیکن اقصیٰ کے بار بار اصرار پر وہ مان گئی، اور اس طرح اقصیٰ کی شادی اس کے کزن کے ساتھ ہو گئی، اور اس کی ماں بھی ان کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی۔ اقصیٰ کا شوہر ایک ڈرائیور تھا جو کہ معمولی بے شک کماتا لیکن اچھا کماتا تھا، اور اس نے اقصیٰ کو سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ اب وہ کام پر نہیں جائے گی، وہ اتنا تو کما ہی لیتا ہے کہ جس کے ساتھ ان کو وہ 3 وقت کا کھانا کھلا سکے اور ان کا گزر بسر ہو سکے۔ لیکن اقصیٰ نے بار بار اصرار کیا کہ بے شک وہ جھاڑو اور برتن کا کام نہیں کرے گی، لیکن وہ کپڑے دھونے کا کام ضرور کرے گی، کیونکہ وہ یہ کام نہیں چھوڑ سکتی۔ اب اقصیٰ واپس اسی بنگلے پر جا کر اپنی مالکن کے کپڑے دھونے لگی، یوں ان کی گزر بسر اچھی ہونے لگی، تو اس کی ماں نے اسے منع کیا کہ اب میں چلنے پھرنے کے اچھی طرح قابل ہو گئی ہوں، اب میں خود جا کر ان کے گھر کام کر لیا کروں گی، تم کام نہ کرو۔ لیکن جب اس نے بار بار اصرار کیا، اقصیٰ نے منع کیا اپنی ماں کو، ماں کے اصرار پر اس کی ماں دوبارہ انہی بنگلوں پر جا کر کام کرنے لگی۔ دونوں ماں بیٹی کام کرتی تھی، تو جب مہینے کا آخر آیا تو ماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں بھی وہی کام کرتی ہوں اور اقصیٰ بھی وہی کام کرتی ہے، جبکہ مہینے کے آخر میں میری آمدن کم ہے اور اقصیٰ کی آمدن زیادہ ہے۔ لیکن اقصیٰ نے یہ کہہ کر اپنی ماں کو خاموش کروا دیا کہ میں اوپر کے کام کرتی ہوں، جس کی وجہ سے میری آمدن ہو جایا کرتی ہے۔ پھر اقصیٰ کو ایک دن یہ خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس بات سے اقصیٰ کی ماں اور اقصیٰ کا شوہر بہت خوش ہوئے اور اقصیٰ کو کام کرنے سے منع کر دیا۔ اب یہ 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ انہیں بہت بڑا یہ جھٹکا لگا کہ اقصیٰ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا اور گھر بیٹھ گیا۔ اب وہ مزدوری بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اقصیٰ اپنی اس حالت میں بھی جا کر لوگوں کے گھروں میں اقصیٰ کو اب کام کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے گھر کا گزارا اب مشکل ہونے لگا تھا۔ اور پھر چند ماہ گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقصیٰ کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ اب اقصیٰ کی ماں اپنے نواسے کا دن بھر خیال رکھتی اور اقصیٰ کو واپس سارے کام دوبارہ کرنے پڑتے تھے۔ یوں ہی چند دن گزرے کہ ایک بچہ دوڑتا ہوا گھر آیا، اور اس نے آ کر اقصیٰ کی ماں کو بتایا کہ اقصیٰ کا انتقال ہو گیا۔ جب اقصیٰ کی ماں نے یہ خبر سنی تو وہ غش کھا کر گر پڑی اور وہیں پر بے ہوش ہو گئی، جبکہ اقصیٰ کے شوہر کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ جب اقصیٰ کی ماں کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر محلے کے کافی سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں، لیکن اقصیٰ کی میت کو نہیں لایا گیا، تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، میری بیٹی کی میت کہاں ہے، اسے لایا کیوں نہیں گیا؟ تب تک وہاں پر اسی بنگلے کی مالکن آ گئی، لوگ اس سے کہنے لگے کہ یہی وہ عورت ہے جس کے گھر اقصیٰ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اقصیٰ نے اسے بتایا، اقصیٰ کی مالکن نے بتایا کہ اقصیٰ جب وہاں پر واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی تو اقصیٰ کو ایک زوردار کرنٹ لگا، جس کی وجہ سے وہیں پر اس کی موت ہو گئی، اور وہ اتنا کرنٹ شدید تھا کہ اقصیٰ کی باڈی اسی واشنگ مشین کے ساتھ چپک گئی ہے۔ ہم نے کافی کوشش کی ہے لیکن اسے چھڑا نہیں پائے۔ جب اقصیٰ کی ماں نے یہ سنا تو کافی پریشان ہو گئی، اور پھر زبردستی لوگوں سے یہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا، بس مجھے میری بیٹی کی میت چاہیے۔ تب وہ لوگ گئے تو اقصیٰ کی باڈی کو اسی واشنگ مشین کے ساتھ ایک ریڑھی پر رکھ کر لے آئے۔ جب اقصیٰ کی میت کو گھر لایا گیا تو مشین کے ساتھ بری حالت کے ساتھ چپکی ہوئی تھی کہ لوگ دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور توبہ و استغفار کرنے لگے، اور پھر سارا الزام اس مالکن پر لگانے لگے کہ شاید تمہیں نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اقصیٰ کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو وہ مالکن رونے لگی اور لوگوں کو کہنے لگی کہ نہیں نہیں، یہ صرف کرنٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کرنٹ اتنے شدید تھا کہ اقصیٰ کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اب سارے محلے والے پریشان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اقصیٰ کی میت کو اس واشنگ مشین سے چھڑا لیا جائے، لیکن اقصیٰ کی میت جو تھی وہ ایسی چپکی ہوئی تھی کہ وہ کسی صورت بھی واشنگ مشین سے علیحدہ نہیں ہو رہی تھی۔
इसी तगोदो में 2 दिन गुजर गए तो अक्सा की मैयत से एक बुरी तरह की बदबू आने लगी, जिसकी वजह से पूरे गांव वाले परेशान हो गए। और अक्सा की माँ ने अब ये चाहा कि किसी न किसी तरह कुछ ऐसा हो कि अक्सा की मैयत को दफन कर दिया जाए और ये वॉशिंग मशीन उसके जिस्म से जुदा कर ली जाए। लेकिन ऐसा कुछ मुमकिन नहीं रहा था। तो अक्सा की माँ ने किसी मोहल्ले वाले को भेजकर एक मौलवी साहब को बुलवाया और उससे मशवरा तलब किया कि ऐसा क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया कि कुछ मुझे ऐसी सूरत हाल बताओ, ऐसी सिचुएशन बताओ जिसकी वजह से अक्सा का ये हाल हो गया है। तो लोगों ने बताया कि अक्सा लोगों के घरों में कपड़े धोने का काम करती थी और वहीं पर इसे करंट लगा और वहीं पर इसकी मौत हो गई है। तो मौलवी साहब ने बताया कि क्या कोई इसका ऐसा गुनाह था कि जिसकी वजह से इस पर अल्लाह की तरफ से ये अजाब आया है कि इसकी मैयत जो है वो वॉशिंग मशीन से जुदा ही नहीं हो रही। तब अक्सा की माँ ने बताया, नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत नेक थी, हाफिज़ कुरान थी, वो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं थी जिसकी वजह से ऐसा कोई इस पर अजाब आता। तो अक्सा का शौहर कहने लगा कि वाकई माँ जी सच कह रही है, मेरी बेटी काफ़ी नेक थी, अच्छे अखलाक वाली थी, हर वक्त खुश रहती थी, लोगों के घर में कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिसकी वजह से लोग उससे शिकायत करते। तो फिर मौलवी साहब कहने लगे कि क्या ये जिन घरों में काम करती थी, क्या वहाँ पर इसने कभी कोई चोरी की थी? तो अक्सा की माँ कहने लगी, नहीं नहीं, मेरी बेटी कभी चोर नहीं थी, इसकी मालकिन इसके साथ बहुत खुश रहती थी, मेरी बेटी ने कभी किसी के साथ ऐसा धोखा नहीं किया था, ना ही कभी चोरी की थी। अब खुद मौलवी साहब भी सोच में पड़ गए थे कि ऐसा क्या किया जाए। फिर उन्होंने अक्सा की माँ से कहा, मुझे लेकर अक्सा की मालकिन के घर जाओ, जिस बंगले पर वो काम करती थी, मैं वहाँ पर जाकर देखूं आखिर ऐसी वो जगह कौन सी है कि जिस पर अक्सा का इंतकाल हुआ है और उसके साथ वॉशिंग मशीन के साथ ये मामला हो गया है। फिर अक्सा की माँ मौलवी साहब को लेकर बंगले पर पहुंची तो बंगले की मालकिन थोड़ा घबरा गई। जब मौलवी साहब ने बताया कि आप परेशान मत हो, हमने सिर्फ जांच पड़ताल करनी है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से अक्सा का ये हाल हो गया है, तो फिर वो कुछ खामोश हो गई। उन्होंने लॉन्ड्री वाली अच्छी जगह को अच्छी तरह खंगाल कर देखा, लेकिन वहाँ भी ऐसा कोई सुराग ना मिला। अब मौलवी साहब ने अक्सा की मालकिन से कहा कि अब तुम बताओ कि अक्सा की रूटीन तुम्हारे साथ क्या थी। उसने बताया कि अक्सा बहुत अच्छे कपड़े धोती थी, वो मेरे पास काफ़ी सालों से काम कर रही थी और मुकम्मल भरोसे वाली थी, इसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिसकी वजह से हम इस पर शक करते या इसे काम से बाहर निकालते। अक्सर काफ़ी सालों से बहुत अच्छी तरह कपड़े धोती थी और इसके धुले हुए कपड़े हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते थे, क्योंकि हमने कभी किसी दूसरे से कपड़े धुलवाए थे तो वो इतने अच्छे साफ़ सुथरे उजले नहीं होते थे, जबकि अक्सर इतने साफ़ सुथरे उजले कपड़े धोती थी कि हमने मुसलसल इसरार के साथ इसे अपने पास रखा हुआ था कि अब हमारे कपड़े सिर्फ तुम धोया करोगी। फिर वो मालकिन बताने लगी कि एक दिन जब अक्सर अब इंतकाल वाले दिन हमारे घर आई और मशीन लगाई और कपड़े धोने शुरू किए। कुछ कपड़े कमरे में रह गए थे। जब मैं कपड़े लेकर वहाँ से आई तो मैंने अक्सा को देखा कि अक्सा कपड़ों को खंगाल रही है, उनकी जेबें टटोल रही है और देख रही है, कुछ ढूंढ रही है। तो मैं एकदम हैरान हुई, मैं पीछे मैं रुक कर देखने लगी तो अक्सा सारे कपड़ों को ढूंढ ढूंढ के कुछ देख रही थी। फिर अचानक मेरे शौहर के कोट की जेब में से 1,000 रुपये निकल आया, जिसने उसे अपने पल्लू से बांध लिया और फिर बाकी सारी जेबें टटोलने लगी, मेरे बेटे के कपड़ों की भी और मेरे शौहर के बाकी कपड़ों की जेबें टटोलने लगी। वो उनमें से पैसे ढूंढ रही थी। मैं हैरान रह गई और फिर जब वापस मैं आई और उसे बाकी कपड़े दिए और फिर मैंने उसे कहा कि अक्सा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे ले लेती, तुम ये क्या हरकत कर रही हो कि तुम कपड़े में से जेबें टटोल रही हो और कपड़े पैसे ढूंढ रही हो और फिर उन्हें अपने पल्लू में छुपा लेती हो। मैंने उससे वो पैसे भी तलब नहीं किए थे, क्योंकि हम खाते पीते लोग हैं और हमारी नज़र में इन पैसों की कोई वक़्त नहीं होती। अक्सर मैं बिना जेबों को चेक किए कपड़े धोने के लिए अक्सर के हवाले कर दिया करती थी, जिनमें अक्सर मेरे शौहर मुझसे कहा करते थे कि मेरे फलां सूट में इतने पैसे रह गए थे, तुमने चेक किए? मैं इस बात को ज़्यादा सोचा नहीं करती थी, नज़रअंदाज कर दिया करती थी और अक्सर अक्सर यही काम करती थी कि वो पैसे जेबों से टटोल कर अपने पास रख लिया करती थी। अब अक्सा की माँ को अच्छी तरह याद आया कि वाकई मेरी बेटी के पास पैसे ज़्यादा हुआ करते थे और मेरे पूछने पर वो कहती थी कि मालकिन ने मेरे हवाले किए हैं। तब मौलवी साहब ने इस बात को पकड़ा कि अक्सर लोगों के घरों में काम करते वक्त जब कपड़े धोती तो जेबें टटोल कर जो कुछ उनमें से मिलता वो अपने पास रख लेती थी। अब ये एक तरह की चोरी हो गई, चाहे वो चोरी 1 रुपए की हो या 1 लाख की हो, चोरी चोरी होती है और वो लोगों की जेबों में से जो अमानत के तौर पर
پر اس کے حوالے کپڑے کیے جاتے تھے دھلائی کے لیے، تو وہ اس میں سے خیانت کرتے ہوئے جو کچھ وہ سے ساز و سامان نکلتا وہ اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتی تھی۔ اب مولوی صاحب نے کہا کہ اس کا اب کوئی حل نہیں ہے کہ اسے اسی واشنگ مشین کے ساتھ دفن کیا جائے، کیونکہ یہ واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھوتے ہوئے وہیں پر چوری کا گناہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ڈیڈ باڈی کو اسی واشنگ مشین کے ساتھ چپکا دیا ہے۔ تب لوگوں کے مشورے کے بعد اقصیٰ کی جسم کو اسی واشنگ مشین کے ساتھ دفن کر دیا گیا، اور یہ عبرت ہے ان سب کے لیے جو واشنگ مشین پر کپڑے دھوتی ہیں، یا ان بہنوں کے لیے جو دوسروں کے گھروں میں جا کر کپڑے دھوتی ہیں اور پھر جو جیبوں سے پیسے نکلتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں، اور ان دھوبی کے لیے بھی عبرت ہے جو کپڑے دھوتے ہیں اور پھر جو کچھ اس سے ساز و سامان نکلتا ہے وہ محفوظ کر لیتے ہیں، یا ان کے پاس کپڑے استری کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں اور جیبوں سے جو کوئی پیسے نکلتے ہیں وہ انہیں اپنا حق سمجھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چوری جیسے اس گناہ سے محفوظ رکھے، اور یہ عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ایسے گناہ کرتے ہی کیوں ہیں، کیونکہ یہ ایک چوری ہو گئی اور چوری کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واشنگ مشین کے اس عذاب سے محفوظ رکھے، چوری جیسی ان بلاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔